کہ یوسف علیہ السلام کی طرف زلیخا اس کا نام کسی حدیث میں نہیں ہے، آسمانی کتابوں میں ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ہم اس کو زلیخا ہی کہیں گے کیونکہ بار بار عزیز مصر کی بیوی اتنا لمبا پڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو اس زلیخا پتہ نہیں کس نے رکھا ہے اس کا نام، اللہ عالم، کہیں حدیث میں نہیں ہے. تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زنا کی دعوت دی اور یوسف علیہ السلام بچ نکلے، تو ایک بات کل کی میں دہرا دیتا ہوں جو بہت اہم بات ہے. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لوں گا، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اس نیت سے گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی حماقت. جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں وہ کبھی اس نیت سے گناہ نہیں کرتے تھے کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، بلکہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے. توبہ تو ایک حل ہے آخری کہ چلو اب ہو گیا تو اب تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا، اب تو سوائے توبہ کے آپ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں. تو اگر اسلام توبہ کا آپشن نہ رکھتا تو لوگ کہتے ہیں اب جب جہنم میں جانا ہی ہے تو چلو اور کرو اور کرو اور کرو. اس لیے اللہ نے ایک آپشن رکھا ہے، چل بھائی اب آ جا. لیکن توبہ کرنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ گناہ کا چسکا لگتا ہے تو پھر اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. اور توبہ کی شرائط میں یہ بات داخل ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ بار بار یہی سوچ کے گناہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، وہ بار بار ایک ہی گناہ کو کرتا رہتا ہے اور لت پڑتی رہتی ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جو ہیروئن چی اور چرسی ہوتے ہیں، وہ اس لیے تھوڑی پیتے ہیں کہ ہمیشہ پیتے رہیں گے. ہیروئن چی پہلی دفعہ ہیروئن پیتا ہے کہ ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے ہیروئن چیوں کو دیکھا ہے بعض دفعہ توبہ کر لیتے ہیں، علاج ہو جاتا ہے، دوبارہ صحت مل جاتی ہے، پھر جاتے ہیں اس طرف کیونکہ ان کو وہ مزے یاد آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ سے جتنا دور بھاگو اچھا ہے. گناہ کرنے کے بعد اگر چھوٹ بھی جائے نا تو زندگی بھر اس کی یاد انسان کو پریشان کرتی ہے، بار بار دل چاہے گا، دل کی خواہش کو کچلے گا. تو اپنے آپ کو اس ٹینشن میں ڈالے کیوں انسان؟ اور جو نہیں کرتے ان کا دل چاہتا ہی نہیں ہے، وہ عادت ہوتی ہے، وہ ہنسی خوشی سکون سے زندگی گزارتے ہیں. اب دیکھو ہم لوگ الحمدللہ ہیروئن نہیں پیتے، یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، کبھی کیمرے میں دکھا دیا کرو یار. ایک صاحب نے کمنٹس کیے جو میرے مخالفین میں سے ہیں کہ ان غریبوں کے پاس 2 کیمرے تو ہیں نہیں کہ اس سے پبلک کو دکھا دیں اور باتیں ممبر پہ بیٹھ کے ایسی ایسی کرتے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا یار؟ ہاں، کوئی الحمدللہ ہیروئن تو نہیں پیتا نا، شاید کوئی چرس مرس پیتا ہو، لیکن میرا خیال ہے امید ہے وہ بھی نہیں پیتے ہوں گے، لیکن ہیروئن تو کوئی نہیں پیتا نا. تو اب ہم مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کیونکہ ہم نے اس کا مزہ بھی چکھا ہے ہی نہیں. تو ہماری زندگی بغیر ہیروئن کے اس سکون میں گزر رہی ہے جو ہیروئنچیوں کو ہیروئن پی کے جو سکون ملتا ہے. کیونکہ جب وہ ہیروئن نہیں پیتے تو جسم ہوتا ہے پریشان، اور اس پریشانی کا حل ان کے پاس ہیروئن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب کوئی ہیروئن پیے اور پھر توبہ کرنا کتنا مشکل اس کے لیے. توبہ کر لی، 100 میں 1 توبہ کرتا ہے، اور توبہ کر کے پھر اس توبہ پر قائم رہنے والے پھر 100 میں 1. یعنی اگر 1,00,000 میں 1,000 لوگوں نے توبہ کی تو ان 1,000 میں سے پھر بہت زیادہ میکسیمم 100 ہوں گے جو توبہ پر قائم رہیں گے. 900 تو چھوڑ دیتے ہیں، توبہ توڑ دیتے ہیں. پھر ان 100 میں جو توبہ پر قائم رہتے ہیں وہ صحت مند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ بہت سے پھر اسی گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں. ان میں سے بھی جو بچنے والے ہوتے ہیں 1 یا 2%. یہ میں اپنی زندگی کے مشاہدات بتا رہا ہوں. اب آپ کہیں بھائی آپ کا چرسیوں میں بھی اٹھنا بیٹھنا رہا ہے مفتی صاحب، جو زندگی کے ہیروئنچیوں میں بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے. اٹھنا بیٹھنا ہیروئنچیوں میں نہیں رہا، لیکن ہیروئنچیوں کی خبریں پتہ چلتی رہتی. جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کی کسی سے کوئی تعلق نکل آئے گا کسی ہیروئنچی سے تو اس کی خبر مل گئی. اور ہمارے گھر میں ہم جب کلر کروا رہے تھے بچپن میں، ایک ہیروئنچی تھا جس سے ہم کلر کروا رہے تھے. ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہیروئنچی ہے. وہ بڑی اسپیڈ میں ٹک 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 پوری دیوار نمٹا دیتا تھا. ہم کہتے ہیں کیسے؟ تو پتہ چلا کہ فارغ وقت میں بیٹھ کے ان کا شغف کیا ہے، سٹا لگایا 2 منٹ میں پوری دیوار. تو اس کو تبلیغ والے مل گئے، اس کو تبلیغ ملے گا، اس نے توبہ کر لی، صحت اچھی ہو گئی، فٹ فاٹ ہو گیا، جو لاکھوں میں چند ہوتے ہیں. ایک دن مجھے اطلاع ملی، مسجد سے اعلان ہوا کہ بھائی اس کا نام تھا اچھے بابو. اس کو لوگ کیا کہتے تھے؟ اچھے بابو. اس کا نام یہ پڑ گیا تھا، جوان لڑکا تھا. تو مسجد سے اعلان ہوا کہ بھائی اچھے بابو کا انتقال ہو گیا. ہم نے کہا یار وہ تو ٹھیک ہو گیا تھا، صحت مند ہو گیا تھا، شاید ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا. میں جنازے میں گیا، پتہ چلا کہ جی دوبارہ اس نے شروع کر دی تھی اور اس دفعہ باڈی برداشت نہیں کرتا، وہ مر گیا. جوانی میں کتنی بدترین موت، کتنی بدترین موت، کتنی بدترین موت. یہ ہے ان لوگوں کا حال جو گناہ کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ بعد میں توبہ کر لیں گے. تو بھائی نہ کرو، بچاؤ اپنے آپ کو، اچھی سکون والی زندگی گزارو.
لوگ کہتے ہیں گورے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, موسیقی سنتے ہیں, تمہاری لائف بور ہے. ہم ان سے کہتے ہیں بھائی ان کو موسیقی سنے بغیر سکون نہیں ملتا, ہمیں موسیقی کے بغیر ہی سکون مل رہا ہوتا ہے, تو ہمیں ان مصنوعی سکون کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس مصنوعی سکون کی ضرورت, جس کو لت پڑ گئی گانے بجانے کی اس کو تو بغیر گانوں کے سکون نہیں ملے گا, جس کو لت ہی نہیں پڑی ہے وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا خوش ہے, وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا کیا ہے. ہمارے ایک رشتے دار تھے بڑے ماڈرن, نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ پھر سن رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ بیان, بولے وہ تم ہمارے سارے خاندان کے راز تم نے فاش کرنا شروع کر دیے. تو وہ کچھ خواتین تھیں, وہ ہمارے گھر آئی, پرانی بات ہے 10-12 سال ہو گئے, تو ہمارے گھر میں نہ ٹی وی تھا نہ کوئی ڈرامے فلمیں, ظاہر ٹی وی نہیں ہے تو, اور اس وقت بلکہ یہ بات ہوگی 20 سال پرانی تقریباً, کمپیوٹر بھی نہیں تھا. تو وہ جو خاندان کی خواتین تھیں وہ ہمارے گھر آئیں اور ہمارے گھر میں کہنے لگی تم لوگ کی زندگی کتنی بور ہے, توبہ کیسی بور لائف, اف کیا کرتے ہو, یہ کوئی بات ہے. صبح اٹھ کے نماز پڑھی, وہ بڑے بھائی لے کے بیٹھ جاتے تھے, سب تلاوت شروع کر دیتے تھے, اس کے بعد اسکول چلے گئے, پھر آئے, پھر وہ کھیلنے چلے گئے عصر کے بعد, یہ کیسی بور لائف. تو اصل میں بور لائف آپ کو اس لیے لگ رہی ہے کہ آپ کو سٹے گی. بولو بھائی, چرسی کو بھی ہیروئن کو بھی ایسا ہی لگتا ہے یار, نہ تم کچھ پیتے ہو نہ سٹا لگاتے ہو, تمہیں تو تم یہ کیا یہ کھانا کھا رہے ہو, چاول کھا رہے ہو, بریانی کھا رہے ہو, کوئی مزہ ہے. سٹا لگاؤ, پھر جو مزہ ہے پتہ چلے گا. تو اگر ہم ان کی باتوں میں آ کے سٹا لگانا شروع کر دیں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی ہوگا دنیا میں. تو یاد رکھو, اسی طرح گانے بجانے موسیقی اس کا بھی ایک نشہ ہے, زنا کا بھی ایک نشہ ہے, انٹرنیٹ پر فحش بیہودہ فلمیں دیکھنا یہ بھی ایک کیا ہے, ہیروئن سے بدتر نشہ ہے. اس نشے سے اپنے آپ کو دور رکھو, بچا کے رکھو, ہنسی خوشی زندگی گزارو, ایسی پیاری پاکیزہ زندگی. قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم ایسی زندگی دیں گے جو کیا ہوگی, پاکیزہ. پاکیزہ کا لفظ بتا رہا ہے جیسے میلے کچیلے آدمی کو نہا دھو کے خوشبو لگا کے جو سکون ملتا ہے نا, وہ سکون تمہیں 24 گھنٹے ملے گا, وہ سکون تمہیں 24 گھنٹے ملے. تو اس لیے بچائیں, اور دل چاہے تو دل کی خواہشات کو کیا کر دیں, کچل دیں. اس کا دنیا میں بھی فائدہ, آخرت میں بھی. دنیا میں فائدہ جیسے یوسف علیہ السلام جن کا واقعہ چل رہا ہے, اپنے آپ کو برائی سے بچایا, اللہ نے دنیا میں بھی نوازا, اور قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اللہ کو وہ شخص بہت پسند ہے جسے زنا کا موقع ملے اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ, مجھے ڈر کس کا ہے, اللہ کا. بہت پسند ہے اللہ کو وہ شخص جسے موقع ملے, کوئی روک ٹوک نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا. 7 قسم کے لوگوں کو مجمع سے نکالے گا. آپ کہیں لائن میں لگے ہوئے ہو بل جمع کرانے کے لیے, دھوپ میں کوئی تعلق نظر آ جائے اور وہ آپ کو آنکھ مار کے بلا لے, آ جا یار ادھر بیٹھ جا, میں تیرا بل پہلے جمع کرتا ہوں, کیسی خوشی ہوتی ہے نا. وہ ایک آدمی جو تھا وہ بل جمع کر, لائن لگی ہوئی تھی, بڑی لمبی لائن تھی نا, لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں لائن میں, ٹینشن میں ہوتے ہیں. تو لمبی دھوپ میں لائن لگی ہوئی, ایک صاحب 3 پیس سوٹ میں آئے, بریف کے ساتھ میں لیا اور آگے جا رہے ہیں. اب لوگ اس کی بات سنا ہی نہیں, لوگوں نے پکڑ کے کوٹ دیا کہ ہم بے وقوف ہیں جو اتنی دیر سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں, چل پیچھے بھاگ. اب وہ پھر پیچھے, اس کو کچھ سن ہی نہیں رہے, 2-4 تھپڑ لگائے, جذباتی ہوتے ہیں نا لوگ, اس کو پیچھے پھینک دیا. اب وہ پھر آگے آ رہا ہے, پھر پکڑ کے کوٹا لوگوں نے, چل ادھر. اس کی وہ چیخ رہا ہے, سن نہیں رہے, شور اتنا. 3-4 دفعہ ایسے ہوا تو کسی نے کہا بھائی یہ مینیجر ہے, یہ دروازہ کھولے گا تو بل جمع ہوگا. یہ گیٹ کھولے گا, یہ کسی کو بٹھائے گا تو کیا ہوگا, یہی تو بل جمع کرنے والا ہے. تو وہ اتنے جذباتی ہوتے ہیں لوگ کہ کوئی بھی آگے لائن میں جائے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا. وہ خام میں 3-4 دفعہ طبیعت سے کٹ گیا. تو اب سوچو یہ دنیا کی لائن ہے, آخرت میں جب حساب و کتاب کے لیے سوا نیزہ سورج ہوگا, سخت گرمی ہوگی, اس وقت اللہ 7 قسم کے لوگوں کو بلائیں گے, تم ادھر چھاؤں میں ادھر آ جاؤ, تم کیوں اتنی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو, تم نے میرے لیے بڑی قربانی دی ہے. تو ان 7 میں ایک وہ شخص دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال, جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے, قال یہ جواب میں کہے انی اخاف اللہ, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. کوئی بیماری نہیں ہے, جوانی ہے, صحت ہے, رغبت ہے, مگر رکاوٹ کیا ہے, اللہ. عذاب ہے اس کا, آگ ہے جہنم کی. زانی کے لیے بڑی سزا ہے, بہت بڑی سزا ہے. زنا ہلکا جرم نہیں ہے, اتنی بڑی سزا کہ اللہ نے کیا کہا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو, چوک پہ کھڑا کر کے دونوں کو 100 کوڑے مارو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. اور شادی شدہ ہو تو کیا حکم ہے, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو, کہ تمہارے لیے تو حلال راستہ موجود ہے, پتھروں سے مار کے ہلاک کرو اس کو. اس سے بڑی سزا اسلام میں نہیں ہے. تو یہ ہلکا جرم نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جتنے بھی لوگ اچھے گزرے ہیں
انہوں نے اپنے آپ کو اس برے عمل سے بچانے کی کوشش کی. اور اللہ ہماری نفسیات سے واقف ہیں, اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو, بلکہ فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ہر وہ عمل جو تمہیں زنا کے قریب کرتا ہو اس عمل سے دور بھاگو. ایسی جگہوں پہ جانا جہاں فحاشی ہو, آپ کو ڈر ہو کوئی عورت آپ کو دعوت دے سکتی ہے, دور بھاگ جاؤ وہاں سے. اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالو کہ جب دعوت دے گی تو میں بچوں گا تو میرا شمار ان 7 آدمیوں میں ہوگا. دور بھاگو. وہ تو اللہ کی طرف سے کبھی آزمائش آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں بھائی, دور. جان جان کر لڑکیوں کی کالج میں جا کے پڑھاتے ہیں کہ میرا ٹرانسفر ایسی جگہ ہو جائے جہاں, آپ دیکھو انگلش لینگویج سینٹر زیادہ تر کیا ہیں, لڑکے اس لیے پڑھنے آتے ہیں کہ ساتھ میں کیا ہوتی ہیں لڑکیاں. میں نے ایک لینگویج سینٹر والے سے کہا کہ کو ایجوکیشن کو بند کرو, اس نے کہا بند کرو تو پورا ادارہ ہی بند ہو جائے گا, کوئی آتا ہی نہیں ہے. لڑکے اس چکر میں آتے ہیں کہ کون بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ, لڑکیاں بھی ہیں, ماحول اچھا ہے. اگر صرف لڑکے ہوں تو صرف وہی آئیں گے جن کو پڑھنے کا شوق ہے, اور وہ مارکیٹ میں بہت تھوڑے سے جن کو پڑھنے کا شوق. ادارے بند ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے. اور وہی میں بار بار کہتا ہوں, میں تو لوگ تو مجھے تانے دیتے رہیں گے مگر میں قیامت تک انشاءاللہ بولتا رہوں گا کہ جہاں نکاح کا موقع ملے, نکاح کا موقع ہاتھ سے جانے نہ. نکاح کا موقع ملے تو بھائی کیا کرو, آدمی نکاح کرو, بھائی گواہ لے کر آؤ, چلو بھائی نکاح پڑھاؤ. وہ ابا راضی اماں راضی, یہ سب پرانی قصے ہیں. ابا کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے, اماں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی. ان کو پہلے کوشش کرو راضی کرو, نہیں ہوتے تو جاؤ. آپ بہت اچھے ہیں, آپ نے ہم کو پالا پوسا, بہت آپ کی خدمات ہیں, لیکن اللہ اس کے رسول پہلے, کیونکہ اس زمانے میں جو نکاح میں تاخیر کرے گا زنا میں بہت زیادہ چانس ہے اس کا پڑھنے کا, برائیوں میں پڑھنے کا. تو پیغمبروں کی ماں باپ کو چاہیے بچے کے باغی ہونے سے پہلے خود ہی کر دیں. کیا کر دیں؟ اگر وہ کما رہا ہے, نہیں کما رہا تو اگر سمجھدار ہے تو اپنے خرچے پہ کر دیں, سمجھدار نہیں ہے, آپ کو ڈر ہے کہ بالکل ہی پوستی ہو کے نہ پڑ جائے گھر میں, تو پھر اس کو کمانے کا بولیں گے بھائی جیسے ہی کمائے گا تیری انشاءاللہ تیرے خرچے پہ ہم شادی کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو بچایا, دروازے کی طرف بھاگے. وہ واقعہ کل میں نے بیان کیا, تفصیل سے دوبارہ نہیں دہراؤں گا. تو اب کیا ہے کہ بادشاہ نے تو یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اعرض عن ھذا, چل مٹی پا. یہاں سے بات ختم ہوئی تھی نا, مٹی پا, کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ بات لیک آؤٹ ہو گئی تو میری بھی بدنامی. لیکن بات شر کی بہت تیزی سے پھیلتی ہے. وقال نسوۃ فی المدینہ, ایک دم بات شہر میں ایسے جیسے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے نا, پھیل سب کانا پھوسی کر کے نا, کسی کو بتانا نہیں, سب میں تمہیں بتا رہا ہوں. لوگ ایسے کرتے ہیں نا, راز جب فاش کرنا ہوتا ہے, صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ بادشاہ کی جو بیوی ہے نا, پتہ ہے اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی تھی, آگے کسی کو نہیں بتانا, کسی کا راز فاش کرنا بہت بری بات ہوتی ہے. اس نے کہا نہیں بتاؤں گا, پھر وہ آگے جا کے کسی کو بتاتا ہے, وہ تجھے پتہ ہے کیا ہوا. ایسے ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے, پورے ملک میں بات پھیل گئی. جب بات پھیلی ہے وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ, بادشاہ کی بیوی ہو کے اپنے غلام پہ عاشق ہوتی ہے, کسی رائل فیملی کے شہزادے پہ عاشق ہوتی. بادشاہ جتنا ہینڈسم ہے اسی جیسے کسی ہینڈسم یعنی کوئی بڑے رتبے کا آدمی ہوتا تو عاشق ہوتی. تو سمجھ میں بھی آتا ہے بات, سمجھ میں بھی بات آتی ہے. فلما سمعت بمکرہن, اب جو بادشاہ کی بیوی ہے اس کو اپنی عزت جاتی ہوئی نظر آئی, تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے, مجھے تانا دے رہی ہیں عورتیں, ان کو میں بلاتی ہوں, دعوت کرتی ہوں, اور یوسف کا جلوہ انہیں دکھاتی ہوں, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لڑکا غلام ہو کے ہزاروں شہزادوں سے کروڑہ گنا بہتر ہے. تو اس کی وجہ سے میں آزمائش میں پڑی ہوں, تو میں گویا معذور ہوں. یہ نہیں کہ میں بادشاہ ہو کے میرا معیار گر گیا, ایسا نہیں ہے. فلما سمعت بمکرہن, جب مکر سنا, ارسلت الیہن, سب کو دعوت کا پیغام بھیجا, اور وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً, سب کے لیے کاؤ تکیے کا انتظام کیا, شہر کی عورتوں کے لیے, وہ بیٹھ جاؤ بھائی تکیے لگا کے. ان کو نہیں بتایا کہ کہانی کیا, ان کو تو بس لگا دعوت ہو رہی ہے تمہاری. اور آتت کل واحدۃ منہن سکینہ, سب کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی اور پھل رکھ دیے کہ کاٹ کے کھاؤ. آج کل تو کٹے ہوئے پھل لا کے رکھ دیتے ہیں پہلے سے. پھلوں میں کیا وہ بنا دیا ہے, فروٹ چاٹ. پھل کو تو کم از کم تمیز سے کھا لے انسان, اس میں چینی ڈال کے اس کا بھی بیڑا غرق کر دی, اس میں کریم بھی ڈال رہے ہیں, وہ اور بیڑا غرق. تو چلو فروٹ چاٹ بھی ہو لیکن اس میں نہ چینی ڈالیں اور نہ اس میں, اول تو ویسے ہی کیلا کھا لو یار, چلو فروٹ چاٹ بھی کھا لو لیکن کریم اور چینی نہ ڈالیں, پھر موضوع رہنا جائے, پھر آپ بولیں گے کدھر چلا گیا یہ. تو پھل لا کے رکھے سامنے, تو انہوں نے چھری لے کے جیسے ہی چھری سے پھل کاٹنا شروع کیے نا, تو بڑی اس نے ہوشیاری دکھائی اور یوسف علیہ السلام سے کہا یہاں سے نکل کے ادھر جاؤ. وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ, جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف پہ پڑی ہے, اکبرنہ, بڑا عجیب سمجھا کہ اتنا زیادہ حسین, وقطعن ایدیہن, ایسی مبہوت ہوئی ہیں کہ پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کاٹ رہے ہیں. وقلنا, اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا, اللہ کی قسم یہ شخص انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, یہ کوئی معزز خوبصورت فرشتہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے.
یہ ہے معجزہ پیغمبر کا. اللہ اپنی قدرت نا مختلف طریقوں سے دکھاتے ہیں. ہم تو کیا تصور کر سکتے ہیں بھائی, کتنے حسین ہوں گے, ہم کیا تصور کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی, جن میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ہوئی. جب آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے فرمایا پوری دنیا میں اللہ نے جتنا حسن تقسیم کیا ہے نا, تمام حسن میں آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا. اتنے حسین, آدھا اکیلا کس کو دیا؟ یوسف علیہ السلام. اتنے حسین, اتنے خوبصورت. تو اب سوچو یہ جو آدھا تقسیم ہوا ہے جو ہم اور آپ کے حصے میں آیا, جن میں بڑے بڑے حسین لوگ دنیا میں, رائل فیملیز کے اور فنکار, اداکار اور بڑے بڑے ماڈل, تھوڑا سا انسان باڈی باڈی اچھی ہو نا ماڈلنگ شروع کر دیتا ہے سب سے پہلے. تو جتنا حسن اللہ نے دیا آدھا اکیلا کس کو دیا؟ یوسف علیہ السلام کو. یہ بھی کیا ہے؟ معجزہ. یہ کیا کہلاتا ہے کہ اللہ نے کوئی, اللہ دکھاتا ہے نا, دیکھو میں یہ بھی پیدا کر کے دکھا سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم. قالت, فوراً زلیخا نے کہا, فذلکن الذی لمتننی فی. ذالک ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے یہ ہے, صحیح ہے نا, یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. ملامت کہ بادشاہ کی بیوی ہو کے عاشق کس پر ہو رہی ہے؟ گھر کے غلام پر. اب گناہ کی ایک عادت ہے کہ جب انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ گناہ کو چھپائے, لیکن اگر کسی کا گناہ ہائی لائٹ ہو جائے اور وہ بدنام ہو جائے ایک دفعہ, پھر وہ گناہ پہ جری ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے عزت تو ویسے ہی تیل ہو گئی ہے, اب کھل کے کرو. اسی وجہ سے گناہ کو کیا حکم دیا جاتا ہے؟ چھپایا جائے. کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا, کیا کر دو اس کو, بولو بھائی چھپا دو, تاکہ یہ عزت کے خوف سے کم از کم گناہ سے بچے. وہی میں نے بیان کیا تھا نا ابھی, وہ جو نیب کے اس کا گناہ اچھال دیا, تو کیا ہوتا ہے ایسے میں؟ تو آدمی کی عزت گئی. وہ کہتا ہے اب عزت تو چلی گئی ہے, لوگوں میں مشہور تو ہو گیا کہ میں خراب آدمی ہوں. میرے ایک دوست تھے, ان کی صحت بہت خراب تھی, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. بالکل ایسے نا جوان ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بالکل, تو جوان تھے مگر صحت خراب ہو گئی, یا فزیک یعنی وہ ان کی بناوٹ ہی ایسی تھی. تو وہ 2-3 دفعہ ڈاکٹروں کے پاس گئے کہ بھائی میں چاہتا ہوں میرے گال بھر جائیں. تو ڈاکٹر نے ان کے چہرے کو دیکھ کے کہا کہ نشہ تو نہیں کرتے, ہیروئن تو نہیں پیتے. یہ خاندانی آدمی تھا, عزت دار, اس کو یہ بات بہت بری لگتی تھی. اس نے کہا اللہ کی قسم ہم خاندانی لوگ ہیں, ہیروئن چی نہیں ہے. نمازی آدمی بھی تھا وہ. اب صحت بن نہیں رہی, واللہ عالم. ایک دفعہ گھر سے تانا ملا باپ یا بھائی کی طرف سے کہ یار تو کہیں ہیروئن تو نہیں پیتا, کیونکہ سارے بھائی صحت مند ہیں. اس کی جو ہے نا چہرہ بالکل دھستا جا رہا تھا اندر, جیسے ہیروئنچوں کا ہوتا ہے. تو گھر سے بھی تانا, دوست بھی تانا کہ بیٹا تو چھپ چھپ کے پیتا ہوگا. اس کو ایک دن اتنا غصہ آیا کہ اس نے جا کے ہیروئن پینا شروع کر دی. مجھے اس نے بتایا, کہہ رہا ہے میں اللہ کی قسم میں نے کبھی ہیروئن کو ہاتھ نہیں لگایا, لیکن یہ لوگوں کے تانے اور بار بار سوال کہ ہیروئن تو نہیں پیتا, اس نے مجھے احتجاج پہ مجبور کر دیا کہ میں پی کے دکھاؤں گا. وہ خیر چھوڑ دی تھی اس نے, اب اس کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. تو یہ کیا ہے کہ گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے. کسی کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے اس کو بھی بچاؤ. اور بعض دفعہ تو گناہ ہوتا نہیں ہے, جھوٹا الزام لگ رہا ہوتا ہے, تو یہ سب چیزیں اسلام میں کیا ہیں؟ حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ چھوڑ دے تو کبھی اس کو پرانا گناہ یاد مت دلاؤ, کیونکہ تم اگر ایسا کرو گے تو تم اس کے خلاف شیطان کی مدد کر رہے ہو, کیونکہ شیطان دوبارہ اس کو اسی لائن پہ لانا چاہتا ہے. اگر تم نے اسے تانا دیا کہ یہ ایسا تھا یہ ایسا تھا, تو شیطان کو اس کو اور غلط راستے پہ چلانے کا موقع, بولو نا بھائی, مل جائے. تو اب جو بادشاہ کی بیوی تھی نا, عزیز مصر کی بیوی زلیخا, اس نے کہا کہ میری بدنامی تو اب ہو گئی ہے, سب کو پتا چل گیا کہ میں بری تھی اور میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی تھی, اب یہ میرا جرم ہو گیا ہائی لائٹ, تو اب میں یہ جرم کر کے چھوڑوں گی. اور پھر وہ فخر سے کہنے لگی کہ یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. اب چونکہ یہ سب کے سامنے آ گیا ہے, وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ, اب اس کو معاذ اللہ نقل کفر, اس کو میرے ساتھ وہ برائی کرنی پڑے گی, کیونکہ اگر اس نے یہ جرم میرے ساتھ نہ کیا تو لَيُسْجَنَنَّ, اس کو جیل کی کوٹری میں ڈلوا دوں گی, وَلَيَكُن مِّنَ الصَّاغِرِينَ, اور جتنی اس کی عزت ہے وہ عزت ختم, کیونکہ جیل میں جانے کے بعد تو دھبا لگ جاتا ہے نا. تو جب تو ان تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو ورغلایا کہ اس کے ساتھ تم کیا کر لو, اللہ معاف فرمائے, یہ کہتے ہوئے بھی برا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ تم اس جرم میں شریک ہو جاؤ. ایسے موقع پہ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ جیل کی دھمکی اور عزت جانے کی دھمکی. عزت جانے کا کیا مطلب, اور الٹے الزامات لگا دوں گی کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ دعا مانگی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں, مجھے جیل کی زندگی اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے. یہاں بھی کوئی اور ہوتا, کہتا ہے کوئی بات نہیں, گناہ کر لو, جیل کی ٹینشن سے
بھی تو ہے, اور بعد میں توبہ کر لیں گے. اللہ غفور اور رحیم ہے. اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کا اتنا غلط مطلب لیا جا رہا ہے, اتنا غلط مطلب. غالباً شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ جب بیان کرتے تو جہنم کو زیادہ بیان کیا کرتے تھے, جنت کو کم, ڈراتے زیادہ تھے. لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ڈراتے زیادہ ہیں, جہنم کی باتیں زیادہ کرتے ہیں, خوف کی. انہوں نے کہا تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ تم ان گناہ کر کر کے بھی امیدیں چونکہ جنت کی لگا کے بیٹھے ہو, تو میں تمہاری وہ جو احمقوں کی, میں اپنی الفاظ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں, کہ جن احمقوں کی جنت میں تم رہتے ہو نا, اس جنت سے میں تمہیں نکالنا چاہتا ہوں. تم یہ چاہتے ہو کہ گناہ کرتے رہو اور قصے اللہ کی رحمت کے تمہارے سامنے سنائیں, تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا, اس سے تو تم اور جری ہو جاؤ گے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی 27ویں رات کو مر جائے, کتنا بڑا گناہگار ہو, بخشش, اللہ کی رحمت کے واقعات کہ اللہ نے تو فلاں کو بخش دیا, اللہ نے تو فلاں کو بخش دیا, اللہ نے تو فلاں کو بخش دیا, اللہ نے تو فلاں کو بخش دیا. تو 27ویں رات کو مر گیا تو بخش دیا, جمعے کو مر گیا تو بخش دیا. تو بڑے بڑے گناہگار کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار, سب کچھ کرتے رہو, اللہ بخشنے پر آئے گا تو فری میں ویسے ہی بخش دے گا. ایک حدیث دیکھ کے کبھی بھی کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں اللہ نے ایک بہت بڑے فاسق کو کتے کو پانی پلانے پہ بخش دیا تھا, تو ہم نے تو پتہ نہیں کتنوں کو پانی پلایا ہے, ایک کتے کو پانی پلانے پر بخش دیا تو ہم تو دن رات سبیل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو کتے کو پانی پلانے پہ بخشا ہے, لیکن اللہ نے ایسا بھی کیا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو بھوکا رکھا, اس کی ساری نیکیاں بھی اللہ نے کیا کر دی, بولو بھائی نا, ایک ظلم کی بنا پر اس کو جہنم کی آگ میں بھی تو پھینک دیا. وہ والی حدیث معلوم ہے, یہ والی معلوم نہیں. اس سے پتہ چل رہا ہے اس حدیث سے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ, لیکن اس سے بھی تو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا غضب بھی بہت زیادہ. اب میں نے کہا اس حدیث کا ایک صحیح مطلب ہے اور ایک غلط مطلب, سننے کے لیے تیار ہیں بھائی؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک کتے کو پانی پلا کے بخشش ہو سکتی ہے تو ہم نے تو پورا یتیم خانہ کھولا ہوا ہے, تو ہم نے اگر زنا کر لیا, چوری کر لی, نمازیں چھوڑ دیں, داڑھی نہیں رکھی, ہم نے اگر ماں باپ کا کبھی دل دکھا دیا تو ہمارا کیا, ہم نے تو ایک کتا نہیں, ہم نے تو انسانوں کو روزانہ پانی نہیں بلکہ صبح شام دسترخوان لگاتے ہیں. یار سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ آ رہا ہے سوال سمجھ میں تو زور سے بول دیں جی آ رہا ہے. تو یہ غلط فہمی ہے, حدیث کا مطلب نہیں سمجھے آپ. اس حدیث کا ایک غلط مطلب ہے اور ایک صحیح مطلب, وہ میں بتاتا ہوں. غلط مطلب یہ ہے جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار جب ایک کتے کو پانی پلانے پر پوری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو عیدی سینٹر کھولنے پر تو پکی پکی بخشش ہے. یہ غلط مطلب ہے. صحیح مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ دیکھیں انسان جو گناہوں سے بچتا ہے, شریعت چاہتی ہے کہ یہ بچا رہے, یہ سوچ کے گناہ نہ کرے کہ میری زندگی میں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, میں نے ایک گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا. تو اس شخص کو گناہ سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے بلی کا واقعہ سنایا کہ دیکھو ساری زندگی کی نیکیاں بسا اوقات ایک ظلم کی وجہ سے بھی ضائع ہو جاتی ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اور جو گناہگار ہوتا ہے وہ بسا اوقات یہ کہہ کے نیکی چھوڑ دیتا ہے کہ میرے تو اعمال میں اتنے گناہ ہیں, میں نے اگر ایک نیکی کر لی تو کیا ہو جائے گا. تو اللہ اس کو امید دلا رہے ہیں نیکی کا موقع چھوڑنا نہیں, بعض دفعہ ایک چھکا بھی انسان کو جتوا دیتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو تجھے کوئی موقع ملے تو ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دینا. تو مقصد کیا ہے؟ گناہگار کو نیکیوں کے قریب لانا, کہ جب ایک نیکی بخشوانے کا ذریعہ بن سکتی ہے تو زندگی بھر نیکیاں کرتے رہنا بخشوانے کا ذریعہ کیوں نہیں بنے گا. اور نیک آدمی کو جو نیکی کی طرف آ گیا ہو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک گناہ تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے تو گناہوں کے انبار لے کے آنا یہ تو بالکل بربادی کا ذریعہ ہے. تم تو ایک بلی کو بھوکا مار کے جب جہنم میں جا سکتے ہو تو انسانوں کے منہ سے نوالا چھیننا اور اللہ کے حقوق ضائع کرنا, اس سے کتنا اللہ کا غضب آتا ہوگا. ہم الٹا کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ایک نیکی انسان کو بخش سکتی ہے تو میں نے تو پتہ نہیں کتنی نیکیاں کی ہوئی ہیں, مجھے مزید نیکی کی ضرورت نہیں ہے. اور جب ایک گناہ انسان کو برباد کر سکتا ہے تو یہ نہیں سوچ رہی کہ میری زندگی میں تو بہت سارے گناہ ہیں. یہ والی حدیث اس موقع پر یہ دوسرے کے لیے ڈالی ہوئی ہے, تو یہ حدیث کی الٹی تشریح ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ والی تشریح جو میں نے کی یہ صحیح ہے اور دوسری والی تشریح غلط ہے. ارے کیا ہو گیا بھائی, مطلب تو دونوں نکل سکتے ہیں نا بھائی. فی نفسی حدیث میں تو دونوں مطلب نکل سکتے ہیں کہ بھائی بسا اوقات ایک گناہ انسان کو بخشنے کے لیے, ایک نیکی بخشنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو جس نے بہت ساری نیکیاں کی ہوئی ہیں وہ تو گیا جنت میں, تو دو چار گناہ تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ غلط مطلب ہے. اس لیے غلط مطلب ہے کہ ایک دو حدیثوں سے کبھی اصول اور ضابطہ نہیں بنتا. اصول اور ضابطہ کس سے بنتا ہے؟ کثرت سے جس بارے میں حدیثیں اور قرآن کی آیتیں ہیں.
قرآن بار بار بیان کر رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرو گے، ایمان لاؤ گے، نیک اعمال کرو گے تو بخشش ہوگی پوری زندگی. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے، ایمان لائے اور آئندہ پوری زندگی کے لیے اعمال کو درست کر لے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. وذروا ظاہر الاسم وباطنا، اللہ فرماتے ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی بھی سارے چھوڑ دو، کیونکہ ان الذین یکسبون الاسم، جو بھی گناہ کمائے گا چاہے ایک گناہ کیوں نہ ہو، سیجزون، قاعدہ یہ ہے کہ ان قریب اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو اس لیے ہر گناہ سے بچنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایک گناہ تباہی کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے ہر گناہ سے یہ سوچ کے بچو کہ کہیں یہ گناہ تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے. اور جب بھی نیکی کا موقع ملو، ہر نیکی یہ سوچ کے کرو کہ شاید یہ والی نیکی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. بہت مشکل ہے بھائی. اب تو پولیس کی بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا جو آپ کو سمجھانے کے لیے بلاتا ہوں میں. تو یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے ہیں کہ کہیں یہ گناہ تباہی کا ذریعہ نہ. کوئی اور ہوتا بولتا اللہ غفور رحیم ہے، کر لو، وہ بخشنے والا ہے، یقیناً بخشنے والا ہے، مگر گناہ سے بچنے والوں کے لیے، گناہ کے دلدل میں پھنسنے والوں کے لیے نہیں. جو پھنس چکے ہیں وہ نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے، لیکن چاہے تو چاہتا ہی نہیں ہے، کرتا چلا جا رہا ہے. اور آج